دیکھیں، ایک تو یہ کوئی فلم نہیں ہوتی جو پاکستانی فلمیں ہوتی تھی نا، اس میں ایک ہیرو ہوتا تھا جو زندگی بھر کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا اور سب اچھے کام کرتا تھا، اور ولن کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ریئل لائف میں ایسے کوئی کریکٹرز نہیں ہوتے۔ کسی بھی اپوائنٹمنٹ، کسی بھی پوزیشن پر جو صاحب بھی ہوتے ہیں وہ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور کچھ برے کام بھی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں برے کام کریں یا ضروری نہیں کہ اچھے کام کریں، بٹ دا ریکارڈ از آلویز مکسڈ، جنرلی مکسڈ۔ اور پاکستان کی سیاست جو ریسنٹ ہسٹری ہے پچھلے 5-6-7 سال کی، اس میں ایسا ہی ہے۔ اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کنسرنز رہے ہیں جنرل باجوہ سے یا جنرل فیض حمید سے، خاص طور پر جنرل باجوہ کے حوالے سے، تو ہم ان کو جہاں ان کا کریڈٹ بنتا تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کو کریڈٹ دیا، تو وہاں ان کا کریڈٹ بنتا تھا تو دیا نا، لیکن وہ اوور آل کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں تھی کہ ان کے جو 6 سال تھے جنرل باجوہ کے، یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ یہ اسٹیلر پرفارمنس تھی۔ وہ بلیک لسٹ کے حوالے سے ہو، فیٹف کی اس سے امپروو کروانے کے حوالے سے، یا دوسرے کئی ایشوز پر اگر انہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ تو اپنے آپ پولیٹیکل اوپوننٹ ہو یا جو بھی ہو، اس کو آپ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سیاست ایسی پولرائز ہوتی ہے کہ آپ بالکل ون سائیڈڈ ویو لیتے ہیں کسی کا بھی۔ جہاں ہمیں کنسرنز ہیں اور سیریس کنسرنز ہیں، بیکاز جب نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں وہ اس پیریڈ کی بات کرتے ہیں جو 2017 سے لے کے جو الیکشنز تک اور الیکشن کے بعد جو 1 پیج کی وہ جو بھی سسٹم تھا عمران خان کو سپورٹ کرنے کا، اس کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہم ابھی بھی قائم ہیں کہ عمران خان واز سلیکٹڈ بائی دا سلیکٹرز، اور جس کے ظاہر ہے جنرل باجوہ نے یہ پروجیکٹ کیا تھا، بٹ ہی واز ناٹ دی انیشیٹر آف دس پروجیکٹ۔ اس میں تو ظاہر ہے بہت سالوں سے جنرل شجاع پاشا، کیانی اور تمام لوگ شامل تھے۔ وہ انیبلر تھے، اگر آپ اس کو انیبلر کہہ سکتے ہیں، ہے نا، انیبلر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو یہ اسپیسیفکلی بات کی کہ ایکسٹینشن کے بدلے کے ووٹ کے بدلے عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کرنا، کیا یہ وہ درست کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ اس کو انڈورس کریں گے اسٹیٹمنٹ کو؟ میرا خیال ہے جو آپ نے خواجہ آصف کی شاید اسٹیٹمنٹ سنائی تھی، دیٹ واز مور ریلیونٹ، جس میں انہوں نے ایکنالج کیا تھا، ابھی میرا خیال ہے آپ نے سنائی تھی جی، بلینک چیک والی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلینک چیک میاں نواز شریف نے دیا تھا، جس کو ہم نے انڈورس کیا تھا اور ان کو ووٹ کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے جہاں ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے اس کو، جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن ہم یہ جو کئی دفعہ ہم ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی تو ہم وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، نو، وی ور سپورٹنگ دی ایکسٹینشن آف جنرل قمر جاوید باجوہ، بڑا کلیئر تھا۔ تو سر بدلے میں تو بلینک چیک میں کوئی فری لنچز تو نہیں ہوتے نا، تو اپنے سیاسی اپوننٹ کو اگر چلتا کرنا ہے، دیٹس اے پریٹی گڈ ڈیل۔ تو کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ معاملات اس طرف گئے بھی؟ میں رانا ثناء اللہ کی بات کو نہیں انڈورس کر رہا، میں ان کی بات کو کر رہا ہوں، خواجہ آصف کی بات کو۔ رانا ثناء اللہ نے کس بیک گراؤنڈ میں، میرا خیال ہے کل کسی شو میں رانا ثناء اللہ نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی، بٹ آئی تھنک ہی از دی بیسٹ پرسن۔ بلینک چیک کیا ہوتا ہے سیاست میں؟ بلینک چیک کیا ہوتا ہے زبیر صاحب، اگر آپ نے تو آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ اس کو انٹرپریٹ ایسے تو نہیں کرتے جیسے آپ کر رہی ہیں۔ بلینک چیک کا مطلب یہ ہے کہ جو خواجہ آصف نے کہا کہ جی ہمیں پتا تھا کہ یہ جو ہم بل ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے، تو اس کے بدلے جنرل قمر باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، اگر ہم نہ کرتے تو وہ نہ ہوتی۔ تو سر آپ کو کیا ملے گا؟ یہ اس حد تک تو بالکل صحیح ہے۔ پی ایم ایل این کو ہمیں کیا ملے گا؟ میرا پی ایم ایل این کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ کیا ملا تھا؟ 2019 نومبر کی یہ بات ہے، تو پی ایم ایل این کو آپ بتا دینا 2019 نومبر کے بعد پورا 2020 گزر گیا، 2021 کا تقریباً 9-10 مہینے کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اسی طرح سے پالیسی چل رہی تھی، اسی طرح سے جنرل باجوہ سپورٹ کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کو، باوجود اس کے کہ عمران خان کی حکومت میں بہت شدید کمزوریاں تھیں معیشت کے حوالے سے، فورن پالیسی کے حوالے سے، دوسری ایشوز کے بارے میں، بٹ جنرل باجوہ واز اسٹینڈنگ الانگ سائڈ عمران خان۔ تو سر یہ جو انٹرپریٹیشن ہے نا تحریک انصاف کی تھوڑی مختلف ہوگی، آپ کی تھوڑی مختلف۔ فار ایگزامپل آپ کی انٹرپریٹیشن، مجھے کریکٹ کر لیں اگر یہ غلط ہے، کہ آپ لوگوں کی حکومت کو چلتا کیا، غلط کیا، ٹھیک ہے، اگری کرتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کر کے دوبارہ پی ڈی ایم اتحاد اگر آیا، کیونکہ یہ سارا کلیم تو وہی کر رہے ہیں نا سیاسی قوتیں، تو وہ ٹھیک کیا؟ نہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کو کلیریفائی کر دوں۔ وہ جو جہاں ہم اگر کوئی ایکنالج کرتے ہیں نا، تو وہ ہم ایکنالج کیا کرتے ہیں
پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. ہمارا پہلے دن سے موقف یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر حکومت کھڑی ہے, اور عمران خان نے خود حکومت سے علیحدہ ہونے کے بعد ایکنالوجی ایک چیز کی ایک انٹرویو میں کہ جب ہمیں ووٹس چاہیے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں تو ہم ایجنسیز کی سپورٹ لیتے تھے. ہمارا موقف یہ تھا کہ پی ڈی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, ہمیں آپ ان کے ساتھ پولیٹیکل فیلڈ میں مقابلہ کرنے دیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں. اسٹیبلشمنٹ آپ نے جو سیڑھی لگا کے رکھی وہ آپ ہٹا دیں, اور اس کے بعد لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری کتنی اسٹرینتھ ہے, ہم جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں سے ہم کتنا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے پارلیمنٹری سسٹم میں. اور جو کہ اینڈ میں ہوا کہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی جو تھی وہ پہلے انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا 2018 میں, 2022 میں انہوں نے وہ دے موو ٹورڈز اس اور ووٹ ڈالا. باپ کی جب آپ ایگزامپل دیتے ہیں سر, ایم کیو ایم کی اور باپ پارٹی کی جب آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو اپنا کیس اتنا آپ اسٹرانگ نہیں کر رہے. آپ اور پارٹیز کا ذکر کر لیں, پر یہ جب کسی کو ووٹ دیتی ہے سر امپریشن نہیں, مطلب یہ تو حقیقت ہے نا, میں کیسے ڈینائی کروں کہ یہ تو ایک ریالٹی ہے نا, ہسٹورک ریالٹی ہے کہ 2018 میں باپ پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا تھا عمران خان کو. کیونکہ ہوا کا رخ ادھر تھا, جب ہوا کا رخ سر آپ کی طرف ہوا تو آپ کو ووٹ کر دیا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں. نہیں, ہوا کا رخ صرف نہیں تھا. 2018 میں تو بالکل کلیئرلی تھا ہوا کا رخ پی ٹی آئی کی طرف, اور اس میں ظاہر ہے ہو سکتا ہے, یا بلکہ شور آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید ان کو کہا ہوگا, لیکن 2022 میں ہوا کا رخ اس لیے چینج ہو گیا تھا, اس لیے نہیں چینج ہوا تھا کہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کوئی زبردست ان کی ری تھنکنگ ہو گئی تھی. انہوں نے عمران خان کو دیکھ لیا تھا, انہوں نے عمران خان کی پرفارمنس دیکھ لی تھی, ان کے اپنے پولیٹیکل کمپلشنز تھے کہ اگر اف دے کنٹینیو ود عمران خان تو وہ اگلے الیکشن میں اڑ جائیں گے. تو یہ ایک ان کی اپنی پولیٹیکل کمپلشن تھی جس کے تحت, اور پھر ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا اور وہ ہمارے پاس آ گئے. اس میں میرا خیال ہے وی ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے واٹس دا پلان؟ کیا پہلے کی طرح ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور پھر اس کے بعد پوری ریلیز ہوں گی, پھر اس طرح وہ مینار پاکستان جائیں گے, یا وہ جو ایک نیا بیان آپ نے سنا ہوگا جاوید لطیف صاحب کا, اب وہ صرف ایک جلسہ ہوگا مینار پاکستان پہ؟ سو بھی کیا آپ کی اسٹریٹجی فائنلائز ہو گئی ہے اس حوالے سے؟ وہ شاہد خاقان عباسی نے ایک دن کہا تھا انٹرویو میں کہ جاوید لطیف صاحب کو سب پتا ہوتا ہے, تو ابھی تک میرے حساب سے تو پلان فائنلائز نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہمیں جو میں سندھ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ جی ہم نے بھرپور بندوبست کرنا ہے ان کو ویلکم کرنے کا. ٹھیک ہے. چاہے وہ مینار پاکستان میں جلسے کے حوالے سے ہوگا یا ریلی کے حوالے سے ہوگا, تو ابھی جب فائنلائز ہو جائے گا میرا خیال ہے سب کو پتہ چل جائے.